اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کی گردش میں اور ان جہازوں اور کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں، اور اس بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، وہ زمین جس میں اس نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کا پابند ہو کر چلتا ہے، اس میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ آیت ایک بہت بڑی اور جامع آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق اور اس کے نظم و تدبر کے متعلق 7 اہم امور کا تذکرہ کیا ہے، جو کسی اور آیت میں نہیں ہے۔ پہلے ہم اس آیت کی شان نزول کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قریش مکہ کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے، ہم اس سے گھوڑے اور ہتھیار وغیرہ خرید لیں گے اور آپ کا ساتھ بھی دیں گے اور ایمان بھی لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پختہ وعدہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں پختہ وعدہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، تمہاری دعا تو قبول ہے، مگر اگر یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے تو ان پر اللہ کا وہ عذاب آئے گا جو آج سے پہلے کسی پر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانپ اٹھے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ، تو انہیں یوں ہی رہنے دے، میں انہیں تیری طرف بلاتا رہوں گا، کیا عجب آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں کوئی نہ کوئی تیری طرف جھک جائے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ اگر انہیں قدرت کی نشانیاں دیکھنی ہیں تو یہ نشانیاں کیا کچھ کم ہیں؟ اور ایک شان نزول یہ بھی ہے کہ جب پچھلی آیت میں تمہارا معبود ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین کہنے لگے کہ اللہ تمام جہانوں کا بندوبست کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اتنی بڑی قدرت والا کیسے ہے؟ اللہ کا ایک ہونا سن کر انہوں نے دلیل طلب کی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں تھیں وہ ان پر ظاہر کی گئیں۔ اس آیت میں 7 نشانیوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، آسمان اور زمین کی پیدائش، جن کی وسعت اور عظمت بے پناہ ہے۔ مطلب یہ کہ اس رب کی ربوبیت اور رب کی توحید پر ایک دلیل تو یہ آسمان ہے، جس کی بلندی، لطافت، کشادگی، جس پر ٹھہرے ہوئے چلنے پھرنے والے اور روشن ستارے جو تم دیکھ رہے ہو۔ پھر زمین کی پیدائش جو تمہارے قدموں میں بچھی ہوئی ہے، جس میں بلند و بالا چوٹیاں ہیں، سربکف پہاڑ ہیں، موجیں اور ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہیں،
جس میں انواع و اقسام کے خوش رنگ بیل بوٹے ہیں جن میں طرح طرح کی پیداوار ہے، زبردست کھلے میدان ہے جس پر تم رہتے سہتے ہو، جس پر تم اپنی مرضی کے آرام دہ مکانات تیار کرتے ہو۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر جو نشانی بتائی گئی ہے وہ رات اور دن کے بارے میں ہے، یعنی رات اور دن کا یکے بعد دیگرے آنا، دن کو روشنی اور رات کو اندھیرا کر دینا تاکہ کاروبار بھی ہو سکے اور آرام بھی، پھر رات کا لمبا اور دن کا چھوٹا ہونا، پھر کبھی دن لمبے ہو جاتے اور کبھی راتیں چھوٹی۔ تو کیا اس طرف تم لوگوں نے کبھی غور و خوض نہیں کیا؟ نمبر 3، سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا، جن کے ذریعے سے تجارتی سفر ہوتے ہیں جو تمہارے مال و اسباب اور تجارتی چیزوں کو لے کر سمندر میں ادھر ادھر آتی جاتی رہتی ہیں، جن کے ذریعے ٹنوں کے حساب سے سامان، رزق و آسائش ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، جن کے ذریعے مختلف ممالک سے رابطہ اور لین دین کر سکتے ہو، اپنے لیے نفع حاصل کر سکتے ہو۔ اتنے ہیوج کنٹینرز جو بڑے بڑے بحری جہازوں پہ رکھے گئے بالکل چھوٹے چھوٹے بلاکس لگتے ہیں، اس قدر بھاری سامان اٹھائے یہ جہاز کس قدر آرام سے سمندر کے اوپر چلتے پھرتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے، سوچا جائے تو یہ بہت بڑا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر جو دلیل دی گئی ہے وہ بارش ہے، یعنی بارش جو زمین کی شادابی اور خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کاملہ سے بارش کا برسانا، اسے مردہ زمین کا زندہ کر دینا، اسے اناج اور کھیتیاں پیدا کرنا، یہ سب عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ نمبر 5 پہ تذکرہ ہے جانوروں کی پیدائش کا۔ ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش جو نقل و حمل، کھیتی باڑی اور جنگ میں بھی کام آتے ہیں، اور انسانی خوراک کی ایک بڑی مقدار ان سے پوری ہوتی ہے۔ ان جانوروں کی حفاظت اور ان کے لیے روزی اور کھانے پینے کا سامان پیدا کرنا، کیا عقل یہ سب کچھ غور کرنے سے قاصر ہے؟ نمبر 6 پہ ذکر کیا گیا ہر قسم کی ہواؤں کا۔ ہر قسم کی ہوائیں، ٹھنڈی بھی، گرم بھی، برابر بھی، غیر برابر بھی، شرقی غربی بھی، شمالی جنوبی بھی، کبھی تیز کبھی ہلکی، انسانی زندگی اور ان کی ضروریات کے مطابق اس گردش میں بڑی حکمت کار فرما ہیں۔ نمبر 7 میں جس دلیل کا ذکر ہے وہ بادل ہیں، یعنی بادلوں کو آسمان اور زمین کے درمیان معلق کر دینا، انہیں ایک طرف سے دوسری طرف لے جانا، ضرورت کی جگہ برسانا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان مظاہر فطرت کو دیکھو اور ان کے خالق اور مدبر کو پہچانو۔ کیا یہ سارے امور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں۔ کیا اس تخلیق میں اور اس نظم و تدبر میں اس کا کوئی شریک ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ تو پھر اس کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود اور حاجت رواں سمجھنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور نظم و تدبر کو سمجھنے کا ہمیں صحیح فہم اور ادراک عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔